أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. اس آیت کا تعلق کعب بن مالک رضی اللہ عنہم اور ان کے ساتھ مرارہ ابن الربیع، ہلال ابن امیہ الواقفی، یہ تینوں ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں وعلی الثلاثہ سے کیا گیا ہے. جب ان لوگوں کا بائیکاٹ ہوا، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنو سلمہ کے کچھ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے ہم سے کہا اللہ کی قسم کھا کر کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی کوئی جرم کیا ہو، کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ بھی اسی طریقے سے اپنا عذر پیش کر دیں جیسا کہ اور لوگوں نے عذر پیش کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے استغفار کریں گے، وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. تو بہت زیادہ لوگوں نے ان پر پریش ڈالا، ملامت کی. کعب بن مالک کہہ رہے ہیں کہ میرے جی میں آیا کہ میں چلوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں کہ میں نے جھوٹ کہا ہے، پھر کوئی عذر پیش کروں. پھر کعب بن مرارہ کہتے ہیں کہ ہمارے جی میں آیا تو ہم نے پوچھا کہ ہمیں جو کچھ کہا گیا ہے ایسا کسی اور کے ساتھ ہوا ہے؟ کہا ہاں، دو لوگ ہیں، مرارہ ابن الربیع اور ہلال ابن امیہ. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے سامنے دو ایسے آدمیوں کا تذکرہ کیا جو غزوہ بدر میں شریک تھے. ان کو دیکھ کر میں نے کہا فیہما اسوہ، یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. جب ان کا تذکرہ ہوا تو میرے دل کو مضبوطی ملی اور میں نے کہا میں اس معاملے میں تنہا نہیں ہوں، یہ تو ہمارے لیے نمونہ ہے، جیسے وہ برداشت کریں گے ہم بھی برداشت کریں گے. اس واقعے میں جب 40 دن بائیکاٹ کے گزر گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ لوگ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں، ان سے بات چیت نہ کریں، بند کریں. مرارہ ابن الربیع اور ہلال ابن امیہ یہ دونوں بڑے ہی کمزور تھے. ان دونوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، بلکہ ان کی بیویوں نے درخواست کی کہ یہ تو بڑے ہی کمزور ہیں، ان کی یہ خدمت کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے ہمیں اجازت دی جائے ان کی خدمت کی. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیویوں کو اجازت دے دی خدمت کی، بس جنسی تعلقات قائم نہ کریں. کعب بن مالک ان کے گھر والوں نے بھی کہا کہ اسی طریقے سے آپ بھی جا کے اجازت لے لیجئے. تو کہا میں بھی مضبوط ارادہ والا ہوں، میں بھی قوت رکھتا ہوں، مجھے کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ کعب بن مالک کہتے کہ میں نے اس کو گھر بھیج دیا کہ جاؤ تم گھر، ہم اپنا رہ لیں گے. تو اس طریقے سے انہوں نے یعنی استقامت سے کام لیا اور اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر، موقع غنیمت جان کر کے کہ جیسے ان کو اجازت دی گئی ہے ہم بھی اجازت لیں گے، ایسا کام نہیں لیا، استقامت سے کام لیا. تو اس میں کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ہلال ابن امیہ اور یہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کو اپنا نمونہ بنانا چاہیے. اور خود قرآن کریم میں یہ جو آیت ہے وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اس کے بعد کس کو نمونہ بنایا جائے تذکرہ ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کو نمونہ بناؤ، ان کی راہ اختیار کرو. تو یہ عام ہے. اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ
معصیت بہت ہی بری چیز ہے۔ گچے کے یہاں تذکرہ ہوا کہ کعب بن مالک کا تبرئہ کر رہے ہیں کہ آپ نے تو اور کوئی گناہ نہیں کیا ہے، یہ ہے معمولی سی بات کہ آپ شریک نہیں ہوئے، تو بس عذر پیش کر دیجیے اور نجات مل جائے گی۔ مگر جس کو لوگ معمولی سمجھ رہے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی سخت گرفت کی کہ یہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ رہا۔ تو منافقین کو چھوڑ دیا گیا جھوٹے عذر پر، اور جو سچے مومن تھے اور سچ بولا ان کو سزا دی گئی 50 دن کی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہماری حکمت ہے۔ ہماری حکمت کیا ہے اس سلسلے میں کہ مومنین کی گرفت ہو، منافقین کی چھوٹ ہو؟ یہ حکمت کیا ہے؟ کہا لیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی تمحیص کرتا ہے، ایمان کو خالص کرتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہیں، اس کے لیے آزمائش سے دوچار کیا جاتا ہے۔ ویمحق الکافرین، کافرین کو مٹانا چاہتا ہے، اس لیے اس کو ڈھیل سے اسے امہال سے، مہلت سے کام لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ مومنین کو معصیت پر سخت سے سخت تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ کعب بن مالک کے واقعے سے ابن حجر رحمہ اللہ استنباط کرتے ہیں، کریں فی هذا الحدیث التزام المداومۃ علی الخیر الذی ينتفع به، کہ خیر پر جو کہ مفید ہو، اور ہر خیر مفید ہی ہوتا ہے، اس پر دوام اختیار کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انما انجانی اللہ بالصدق وان من توبتی الا احدث الا صدقا ما بقیت۔ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی، میری توبہ قبول کی سچائی کی وجہ سے، میرے سچ بولنے کی وجہ سے، تو میں اس توبے کے بدلے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں ہمیشہ سچ بولوں گا جب تک میں زندہ رہوں۔ پھر کہتے فواللہ ما اعلم احدا من المسلمین ابلاہ اللہ فی صدق الحدیث، کہ قسم ہے اللہ کی، میں نہیں جانتا کہ کسی بھی مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا ہو سچ بولنے کی وجہ سے۔ منذ ذکرت ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن من، یہاں آزمائش کے بارے میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو سچ بولنے کی وجہ سے، جب سے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا۔ احسن مما ابلانی، کریں ما تعمدت منذ ذکرت ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی یومی ھذا کذبا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے عہد کیا کہ اب تو میں زندگی بھر سچ ہی بولا کروں گا، تو عمدن میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری حیات جو بھی باقی ہے اس میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا، جھوٹ بولنے کی نوبت نہیں لائے گا۔ تو سچ بولا، سچائی پر قائم رہے، سچائی پر قائم رہنے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلم کو ہر اچھے کاموں کو اپنانا چاہیے، خاص کر سچائی کو اپنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی پر قائم رہ، وفات تک ہمیں سچائی پر قائم رکھ۔ دعوت کے اسلوب میں سے ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ اگر اس سے کہیں کچھ تقصیر ہوئی ہو تو اس کا بھی تذکرہ کرے کہ اس تقصیر کے نتیجے میں اسے کیا کچھ بھگتنا پڑا، تاکہ دوسرے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس طرح کے کام سے بچیں۔ چنانچہ ابن قیم رحمہ اللہ اس حدیث کے فوائد میں سے بیان کرتے ہیں، فمنها جواز اخبار الرجل عن تفریطه وتقصیره فی طاعت اللہ ورسولہ وعن سبب ذلک، کہ حدیث سے مزید مستنبط ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اپنی تقصیر کے بارے میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہم سے کیا تقصیر ہوئی اور اس کا کیا سبب رہا، پھر وما آل الیہ امرہ، اس کا کیا انجام ہوا، یہ سب بھی بیان کرنا چاہیے۔ کس لیے؟ وفی ذلک من التحذیر والنصیحہ، لوگوں کو اس سے تنبیہ کرنے کے لیے، خیر خواہی کے لیے
کہ اگر اس طرح کے کام انجام دو گے تو جو ہمارا حال ہوا وہی تمہارا بھی حال ہوگا. تو لوگوں کو تنبیہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کے رسول کی نافرمانی بہت ہی نقصان دہ ہے، اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے. تو یہ بتانے کے لیے لوگوں کو کبھی کبھی اپنا واقعہ بھی بیان کرنا چاہیے کہ ہم نے ایسا کیا تو ہمارے ساتھ ایسا ہوا، تو اس لیے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے. اس واقعے میں جب ایک صحابی نے کہا، کعب بن مالک کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں ہے کعب بن مالک، تو ایک صحابی نے کہا تو ان کو تو بس اپنے مال کی فکر ہے، ان کو اچھے لباس کی فکر ہے، بس وہ اپنی چادر کو دیکھتے رہتے کہ ادھر کیسا ہے ادھر کیسا ہے وغیرہ، کہ ان کو اچھا لباس پسندیدہ ہے، مال پسندیدہ ہے، جس کی وجہ سے وہ غزوے میں شریک نہیں ہوئے ہیں. اس پر معاذ رضی اللہ عنہ نے تنبیہ کی، اس پر معاذ رضی اللہ عنہ نے تنبیہ کی، کہا بئس ما قلت، کیا ہی برا ہے جو تو نے کہا. پھر کعب بن مالک کا تزکیہ کیا، کہا واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، قسم ہے اللہ کے رسول ہم نے تو اس کے بارے میں اچھا ہی سنا ہے، ہم نے اچھا ہی دیکھا ہے. یہ جو بات بتا رہے ہیں کہ اس کو دنیا غالب ہے، اس کو زیب و زینت سے مطلب ہے، بات ایسی نہیں. تو ایک داعی کو چاہیے کہ جب اس کے سامنے کسی اچھے شخص کی برائی بیان کی جائے تو اس پر تنبیہ فرمائے، اس کی نصیحت کرے، تاکہ ایک مسلم کی غیبت نہ ہو، اس کی غیبت نہ ہو اور اس کے بارے میں برا تاثر لوگوں کے درمیان نہ پھیلے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلم کی عزت و آبرو کی دفاع کے سلسلے میں فرمایا من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ. من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کی جانب سے دفاع کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو دور کرے گا. تو اس طریقے سے اگر ہمیں کہیں نظر آئے کہ کوئی شخص کسی شخص کی غیبت کر رہا ہے حالانکہ وہ شخص اچھا ہے، تو پھر اس کا دفاع کیا جانا چاہیے، اس کی خوبی کو بیان کیا جانا چاہیے. اس حدیث سے مزید یہ ہوتا ہے کہ جو بات ہمیں معلوم نہیں اس کے بارے میں اللہ عالم کہنا چاہیے. چنانچہ جب کعب رضی اللہ عنہ نے اپنے دوست اور ساتھی ابو قتادہ سے کہا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو چونکہ ان کا بائیکاٹ چل رہا تھا اس وجہ سے ابو قتادہ کا جواب تھا اللہ و رسول عالم، بھئی اس کی کیا وجہ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے، ہم کو کہا گیا بیعت کرنے کہ ہم اس کے پیچھے نہیں جانتے کہ تم کیسے ہو نہیں ہوا، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے، اللہ و رسول عالم. تو جو بات نہیں معلوم ہو اس کے بارے میں اللہ و رسول عالم، یہ اللہ عالم. اب ہم جو کہیں گے اس وقت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو کہا جا گیا اللہ و رسول عالم. اب جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو پھر اللہ عالم ہی کہیں گے، رسول عالم نہیں کہیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے ہیں. تو اگر ہم سے کوئی بات پوچھی جائے اور ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے تو اللہ عالم کہیں یا لا ادری کہیں، لا عالمو کہیں، بتکلف جواب دینے کی کوشش نہ کریں، بتکلف جواب دینے کی کوشش نہ کریں. چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من علم فلیقل ومن لم یعلم فلیقل اللہ عالم، کہ جب کسی سے کوئی سوال کیا جائے جواب دلیل کے ساتھ معلوم ہو تو کہے، جواب دے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو اللہ عالم کہے. فإن من العلم ان یقول لما لا يعلم لا اعلم، کہ علم کی بات یہ ہے کہ جس مسئلے کا پتہ نہ ہو اس کے سلسلے میں لا علمو کہا جائے. فإن اللہ قال نبیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہ میں تم سے کسی بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا اور میں بتکلف کوئی کام نہیں کرتا، میں بتکلف کوئی بات نہیں، اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتا جس کا مجھے علم نہیں، میں اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا اور اس سلسلے میں پہلے سے وحی نہیں ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توقف اختیار کرتے، انتظار کرتے،
یہاں تک کہ وہی نازل ہوتی تو پھر آپ جواب دیا کرتے تھے۔ تو اگر داعی کو بھی چاہیے کہ اگر اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور پتہ نہ ہو تو بتکلف جواب دینے کے بجائے اللہ عالم کہے، یا کہے کہ ہم دیکھ کر کے دلیل دیکھ کر کے بتائیں گے۔ اس میں اس کی کوئی انسلٹی نہیں ہوگی، اس کی کوئی حقارت نہیں ہوگی، تحقیر نہیں ہوگی کہ وہ اللہ عالم کہے یا ہم دیکھ کر کے بتائیں گے۔ اس طرح کا جواب دیا جانا چاہیے، یہ اچھی چیز ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مدعوین سے کہیں کچھ تقصیر ہو تو اس پر اس کا مواخذہ ہو، اس کی گرفت ہو، اس کی سرزنش کی جائے۔ چنانچہ ابن قیم رحمہ اللہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استنباط کرتے ہوئے کہتے ہیں، وَمِنْهَا مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ وَالْمُطَاعِ أَصْحَابَهُ وَمَنْ يَعِزُّ عَلَيْهِ وَيَكْرُمُ عَلَيْهِ وَيُكْرَمُ عَلَيْهِ، کہ اس حدیث سے بھی ہے کہ امام جس کی اطاعت کی جاتی ہے، معزز شخصیت جس کے لوگ بات مانتے ہوں، اس کو چاہیے کہ اپنے متبعین کی غلط حرکت پر اس کا مواخذہ کرے، اس کی سرزنش کرے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصوصی احباب تھے، یہ تینوں کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع، ان تینوں کی سرزنش کی اور دوسروں کو چھوڑ دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تربیت کے تقاضے میں سے یہ چیزیں داخل ہیں کہ جو اس سے زیادہ قریب ہوں، اس کے خواص ہوں، ان کی سخت قسم کی تربیت ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت کی اس حکمت کو اور مصلحت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔